حضور کی جب ولادت شریفہ ہوئی اس وقت حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے دیوار کی تعمیر میں مشغول تھے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کعبہ شریف چاروں طرف جھکتا نظر آیا، پھر مقام ابراہیم میں سجدہ میں گر گیا اور اس میں سے تکبیر و تحلیل کی آواز آنے لگی، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اس سے آواز آئی الحمدللہ الذی خصنی بمحمد المصطفیٰ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ارکان کعبہ آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجنے لگے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں باب صفا سے باہر نکلا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و تحلیل میں مشغول نظر آئی اور میں ان کی آواز میں سن رہا تھا۔ پھر یہ آواز سنی کہ قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ اونڈے منہ کھڑے ہوئے تھے نظر آئے۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں عالم بیداری میں یا عالم غیبی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں جب گھر پہنچا تو گھر کے ارد گرد عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے دیکھے اور گھر سے مشک و عنبر کے حلے اٹھتے نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آمنہ خود نکلی اور دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف وغیرہ کا اثر نہیں تھا، ہاں اس کی پیشانی جو نور چمکتا نظر آیا کرتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا آمنہ پیشانی کا وہ نور کہاں ہے؟ تو بولے میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ولادت کے بعد ہاتف سے مجھے آواز سنائی دی ہے کہ اس کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے۔ توریت میں موعد، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، قرآن میں طہ و یاسین اور محمد ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں آمنہ سے کہا چلو مجھے میرا پیارا بچہ دکھاؤ۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو ایک عظیم شخص تلوار کھینچے راستے میں کھڑا نظر آیا جس نے آگے بڑھنے سے روکا۔ عبد المطلب ڈر گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں روکتے ہو؟ وہ بولا اس مقدس مولود کی جب تک سارے فرشتے زیارت نہ کر لیں گے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں اسی کام کے لیے یہاں مامور ہوں۔ ہمارے حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبہ شریف کی ساری عزتیں ہمارے حضور ہی کے صدقے میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی خوشی ساری کائنات نے منائی۔ کسی نے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کر کے اور کسی بتوں نے اونڈے منہ گر کر اور منہ چھپا کر، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں یا بہن بھائی اور دیگر اقربا، مگر ہمارے حضور علیہ السلام کا نام خود خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی وہ کمرہ سارا چمک رہا ہے۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کیا اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ آمنہ نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ ساری روشنی میرے پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں اندر گئی تو حضور کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، حضور کی محبت میرے بال میں رچ گئی۔ پھر میں نے حضور کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے اپنے چشمان مبارک کھولے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور کو اٹھا کر اپنا دایاں دودھ آپ کے منہ مبارک میں ڈالا تو آپ نوش فرمانے لگے۔ بایاں دودھ مبارک میں ڈالنا چاہا تو رخ پاک
دودھ پھیر لیا اور دودھ نہ پیا، کیونکہ میرا اپنا ایک بچہ تھا۔ حضور نے انصاف فرما کر دودھ کا یہ حصہ اپنے دودھ شریک کے لیے رہنے دیا۔ میں پھر حضور کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا، تو میں نے کہا کہ محمد کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس نعمت عظما کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آواز آنے لگی۔ اے حلیمہ، رضات مصطفیٰ کی تجھے مبارک ہو، رضات مصطفیٰ کی تجھے مبارک ہو۔ پھر میں جب اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں وہ بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ جب سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں ایک دم یہ طاقت کیسے آ گئی، تو میری سواری خود بولی، الا ظہری سید الاولین والآخرین، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار سوار ہے، انہیں کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اور نور اعلی نور ہے، باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن شریف میں بھی یہ علم تھا کہ حلیمہ میری دودھ پلانے والی ہے، میرے دودھ میں دوسرا بچہ بھی شریک ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کلام کرنے لگے تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس امت کو ایسا عظیم الشان رسول ملا ہو وہ امت بڑی خوش قسمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم گنہگار صحیح مگر حضور کی بدولت جنت میں جاتے ہوئے ہم تمام امتیوں سے آگے ہوں گے۔